میرے فوجی جوانوں، میرے دیش کے رکھوالوں، تم کو ساری قوم کا ہم سب کا سلام۔ دن رات پاکستان کی حفاظت کرنے والے وہ جاگتے ہیں تو ہم لوگ سوتے ہیں۔ ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان پاک فوج ہے، اور پاک فوج کی ہماری پہچان پاکستان سے ہے، اور اگر پاکستان ہے تو وہ ہماری پاک فوج سے ہے۔ قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں۔ ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں اپنے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایسی فوج عطا کی ہے۔ ہمارا دل، ہمارا پاکستان، ہمارا دل کیا ہے پاکستان کا؟ ہماری فوج، ہمارے وہ بیٹے پاکستان کی سرحدوں پہ جاگنے والے، دن رات پاکستان کی حفاظت کرنے والے وہ جاگتے ہیں تو ہم لوگ سوتے ہیں۔ پاکستان کے وہ بیٹے، ان ماؤں کو میں سلام کرتی ہوں جن ماؤں نے اپنے بچے کو پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، جوان کیا اور پاکستان کے حوالے کر دیا۔ وہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کو سنبھالتے ہیں، پاکستان کے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ کسی ایک یا دو کی خرابی سے پوری قوم کو گندہ کر دیتے ہو؟ کیا آپ پورے لوگوں کو گندہ کر دیتے ہو، پورے محکمے کو؟ نہیں۔ فنکاروں میں بھی ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں شریف النفس ہیں، لیکن کچھ ایک دو لوگ اگر کہاں نہیں کرتے یار۔ سب جگہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے۔ اللہ رب کریم نے شیطان کو چیلنج کیا تھا کہ جاؤ تم میرے لوگوں کو بہکاؤ، میں دیکھوں گا میرے کون سے لوگ صحیح ہیں کون سے لوگ غلط ہیں۔ خود میری طرف وہ لوگ آ جائیں گے جو سچائی پہ ہیں۔ ہماری فوج جس پہ ہمیں فخر ہے، ہماری فوج کو ہم سلام کرتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کی وجہ سے دنیا بھر میں جب اپنا پاسپورٹ لے کر جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں وہ لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان آرمی، پاکستان آرمی، پاکستان، تو ہمیں فخر ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم لوگ سلوٹ کرتے ہیں آپ کے پاکستان آرمی کو۔ میں نے دنیا میں یہ دیکھا، امریکہ میں، لنڈن میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں، وہ کہتے ہیں ہمارے بارڈروں پہ جب پرابلم ہوتی ہے تو ہم پاکستان آرمی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ کتنا فخر کرنا چاہیے آپ سب کو اپنے ملک، اپنی آرمی پہ۔ آج فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، وہاں ہماری پاکستانی آرمی کو بلایا گیا ہے کہ وہ حفاظت کرے گی اور اس سب چیز کو ارینج کرے گی۔ ہم اپنے پاکستانی نوجوانوں پہ، اپنے پاکستان کی فوج پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ ہیں اصل پاکستانی، اور دنیا میں ہم ان کے لیے اپنی جان، اپنا دل، اپنی زندگی نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ میرے فوجی جوانوں، میرے فوجی جوانوں، میرے دیش کے رکھوالوں، میرے فوجی جوانوں، میرے دیش کے رکھوالوں، تم کو ساری قوم کا ہم سب کا سلام، تم کو ساری قوم کا اور سب کا سلام۔ ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان پاک فوج ہے، اور پاک فوج کی ہماری پہچان پاکستان سے ہے، اور اگر پاکستان ہے تو وہ ہماری پاک فوج سے ہے، ورنہ آج ہم یہاں نہیں ہوتے۔ آپ دنیا میں آپ کی پہچان نہ ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، وہ لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی پہچان ہے، اور آپ کی فوج اتنی مضبوط ہے۔ مجھے چھوٹی سی بات کا ایک جواب چاہیے کہ ہمارے فوج تو سرحد پہ ہے، وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، لیکن جب ہم اندر ہمارے اندرون ملک میں کوئی بھی آفت، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، یا کوئی مطلب فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، کوئی بلڈنگ گر گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، کوئی لاشیں دبی ہوئی ہیں، تو پھر جب ہماری عوام اتنی زیادہ ہے تو ہمیں فوج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب آج ہم فوج کو برا کہہ رہے ہیں
تو ابھی بھی سیلاب میں اگر ایک فوجی جا رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں دیا ہوا کہ تم اگر پانی میں کودو گے تو تمہیں میں نہیں بلاؤں گا، لیکن اگر کوئی اور شہری کودے گا تو اس کو میں مار دوں گا، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 1000 لوگوں کا یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک عورت کے زیور اتارے جاتے ہیں، گولی مار دی جاتی ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ 1000 لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی آگے جا کے اس کو نہیں بچا سکتا۔ لیکن اگر ہمارا فوجی پانی میں کود جائے گا، آگ میں کود جائے گا، زلزلہ آئے گا تو ہمیں فوج چاہیے، تو ہر چیز میں ہمیں فوج چاہیے، ہمیں تو مطلب کھانے میں پینے میں ہر چیز میں فوج چاہیے، تو پھر فوج کو ہی ہم کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ فنکاروں کا کوئی سیاسی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ہمارا واقعی سیاسی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، ہم سمندر کے مانند ہوتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے کہ جب ہم باہر ملک میں جہاں بھی جاتے ہیں، بخدا کتنی ملکوں میں میں گیا ہوں، سب مجھے ملے، ہماری سیاست کے بارے میں بات کی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری فوج کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی، بلکہ پڑوسی ملک بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری سیاست سے بڑا کھیلتا ہے، لیکن اگر وہ ڈرتا ہے تو ہماری فوج سے ڈرتا ہے، ورنہ وہ کب ہم پر حملہ کر دے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ایک اور بات، 65 میں بھی پیدا ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا تھا، لیکن اتنا شعور نہیں تھا۔ ہمارے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب نے ایک اسپیچ کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستان میں بچوں سے لے کے بڑوں تک نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ فوجی تھا، فوجی نے یہ بات کی تھی، اور فوجی پر ہم قربان ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ قربان رہیں گے۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، یہ ہے قوم کے مرد مجاہد، تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد، تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں۔ اسپیشلی یہ لائن، تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کے، ابھرا ہر گام پہ تو فتح کا نعرہ بن کے، اس شجاعت کا تمہیں کیا میں صلہ پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد، تجھے کیا پیش کروں۔ اسی طرح جب بھی میں سنتا ہوں میرے آنسو نکل آتے ہیں، چونکہ میرے بہت سارے دوست فوج میں تھے جو شہید ہو گئے تھے۔ دیکھیں نا، بات سچی یہ ہے کہ جو انسان بم گولے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، گولی سینے پہ کھاتا ہے، اس سے زیادہ پیور انسان تو ہو نہیں سکتا کوئی۔ وہی ہماری افواج ہے، ہماری افواج، ان کے بغیر تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہمیں فخر ہے اس فوج پہ، میں اپنی فوج کو بہت بڑا سلام پیش کروں گی۔ اپنی زندگی ہم دیتے ہیں فوج کو، ہم نے بہت کام کیا، ہم نے پاکستان کے نام پہ عزت، شہرت، دولت سب کچھ کما لیا۔ اب ہماری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے، ہم فوج کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہیں بھی آپ سے الگ نہیں ہیں، اور ہر جگہ فخر سے، کیونکہ یہ بات ٹیلی ویژن پہ اور اس پہ آئے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ فنکار جو چاہتے ہیں کہ فوج کے لیے نکلیں اور فوج کے لیے بتائیں کہ ہماری فوج کے ساتھ ہمیں، وہ آئیں، تو ایسے بیٹے کہاں ملیں گے؟ دنیا بھر ہماری کانپتی ہے ہماری فوج سے، تو اپنی فوج کو کہیں نیچے چھوٹے چھوٹے ضرب نہ لگائیں بیٹھے ہوئے میڈیا پہ۔ خدا کے لیے میں ان بیٹوں سے بھی درخواست کروں گی جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے اپنی فوج کی وردی پہ داغ لگا رہے ہیں، نہیں لگائیے، ورنہ خدا کے پاس جب جاؤ گے تو تم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جو بیٹے شہادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ نے اس پہ انگلی اٹھائی، آپ کو کیا پتا ان کے دل میں پاکستان کی کتنی محبت۔ بچپن سے اور اب تک جو پیار ہمارے دلوں میں ہے فوج کے لیے، چھوٹے تھے تو کھڑکی سے دیکھتے تھے کہ فوجی جیپ جا رہی ہے، اس میں چشمہ لگا ہے، کیپٹن بیٹھا ہے، تو وہ آئیڈیل ہوتا تھا ہمارا۔
تالیاں بجاتے تھے، ہم خوش ہوتے تھے. وہی ہماری یہ فوج ہے جس نے ہمیں کتنی مرتبہ باعزت کیا، ہمیں دشمنوں سے لڑ کے ہمیں وہ چیزیں مہیا کی، اور ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں اپنے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایسی فوج عطا کی ہے. ہر وقت اگر کوئی مصیبت پاکستان میں آتی ہے تو ہم صرف ایک ہی ہمارا خواب ہوتا ہے، ہماری فوج آ جائے گی، ہمیں سنبھال لے گی، ہمارے لوگوں کو بچا لے گی. تو بھائی ان لوگوں کے لیے کیسے آپ برا کہتے ہو؟ خدا کا تو خوف کر لو اگر انسانوں کا نہیں ہے. اور چند پیسوں، خدا کی مرضی کے بغیر جو پیسہ ہے وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا. وہی پیسہ آپ کے کام آتا ہے جو اللہ آپ کو دیتا ہے اور اس کی مرضی سے ملتا ہے. ادروائز جو پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی بیماریوں پہ، آپ کے بچوں کے مرنے پہ، آپ کی تباہیوں پہ لگتا ہے. وہ پیسہ جو تباہی کے لیے پیسہ لیا جاتا ہے نا، وہ آپ کی اپنی تباہی پہ لگتا ہے. وہ پیسہ آپ کی زندگی میں کام نہیں آتا. پیسہ وہی کام آتا ہے جو اللہ آپ کو دیتا ہے. ایمانداری سے جو کمایا جاتا ہے وہ پیسہ کام آتا ہے. رشوت لینے سے یا لوگوں کو خریدنے سے، اگر میں خریدی جاؤں گی، مجھے کوئی پیسہ دے گا باہر سے آ کے کہ تم ہمارے لیے یہ کر دو، تو وہ پیسہ میں لے تو لوں گی اور بہت خوش بھی ہوں گی، لیکن آپ دیکھیے گا وہ پیسہ یا تو میرے بچوں کے اوپر آفت بن کے آئے گا، یا میرے اوپر یا میرے گھر کے اوپر آفت بن کے آئے گا.